اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منہم۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے جو اصول ہیں ان اصولوں کا ذکر کیا ہے، اور جس میں سے اہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین منحصر ہے ان چیزوں پر، اور دین اسلام کو ہم نے محدود کر دیا ہے مسجد تک۔ ہماری روزمرہ کی معاشرتی زندگی کے اندر ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہماری ذہنیت اور سوچ کیا ہے، اس کے بارے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اے ایمانو لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان پر ٹھٹھولی نہ کرے، تمسخر نہ کرے کہ فلاں قوم نیچ ہے، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے۔ کسی ایک غلطی کی وجہ سے، کسی ایک فرد کے جرم کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو پورے قوم پر تھوپا جاتا ہے کہ فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں قوم کے لوگ ایسے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس قوم میں ایک فرد کی غلطی ہے تو اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ پورے قوم کو نشانہ بنائیں یا اس پر تنقید کریں، ٹھٹھولیاں کریں، مذاق کریں، یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، کہ جن پر آپ ہنس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، پہلے اللہ نے مردوں کے حساب سے ذکر کیا، اس کے بعد کوئی عورت کسی عورت پر نہ ہنسے۔ ہو سکتا ہے کہ جس پر ہنسا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس سے جو ہنس رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے اندر بھی یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ دوسروں پر طنز کرنا، ٹھٹھولیاں کرنا، مذاق کرنا۔ اللہ نے علیحدگی کے ساتھ اس چیز کا بھی ذکر کیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور دوسروں پر طعنہ زنی سے بچو، کہ جس طرح تھوڑی تھوڑی بات پہ، معمولی بات پہ ہم طعنہ دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القابات سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، اندھا، لولا، لنگڑا، یا کسی کا کوئی ایسا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ کہ اگر اس نام کے ساتھ اس شخص کو پکارا جاتا ہے اس کو برا لگتا ہے۔ اب یہی ہے کہ برے القاب سے، چاہے عملی نمونے سے، یا کسی کی نقل اتار کر، یا کسی کے اوپر آپ طنز کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پر ہنستے ہیں کسی برے عمل کی وجہ سے، پھر یہی ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے اندر وہی عیب ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے نفس کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ کسی کے اندر دیکھا ہے کوئی عیب ہے، اس نے کوئی برا عمل کیا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے، شکر کرے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچایا۔ الٹا ہم ٹھٹھولیاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے جو جرم کیا ہے وہی جرم پھر ہمارے نفس کے اندر آ جاتا ہے، ہمارے جسموں کے اندر آ جاتا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور ایمان لانے کے بعد پھر فسق والا کام یہ بہت برا ہے۔ ومن لم یتب، پھر جس نے توبہ نہیں کی، فاولئک هم الظالمون، اور یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہ کہ کوئی شخص ہے جس نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، یا کوئی ایسا برا عمل کیا ہے، شرابی ہے، اب اس نے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد پھر اس کو اس نام کے ساتھ پکارنا، بھئی یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ فحش ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اگر کسی شخص نے جو جرم کیا ہے، جرم کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، توبہ کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس کو اس کے ساتھ ٹھٹھولیاں کرتا ہے، اس برے عمل کی وجہ سے اس کو پکارتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس جرم کے اندر شریک ہو جاتا ہے، پھر وہی عمل اس شخص کے اندر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے ٹھٹھولی کی۔ اس لیے ہمیں ٹھٹھولی نہیں کرنا چاہیے، کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہم اس پر ہنس رہے اور کل لوگ ہم پر ہنسے، کہ ہم جو ہے اس ہمارے نفس کے اندر ہم سے کوئی یہ فعل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور بدگمانیوں سے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ، کہ ہم
کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے دل کے اندر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے یا تہمت لگاتے ہیں۔ ان بعض ظن اسم، بعض بدگمانیاں توبہ گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، جاسوسیاں نہ کرو کہ کسی کے عمل کے حساب سے ٹو لگانا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، کہ اس کی مخبری کرنا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو غلط عمل کرتا ہے اور یقین ہو کہ اس کے غلط عمل کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس کی جاسوسی کریں، تجسس کریں۔ باقی ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، اپنا معاملہ ہے۔ ولا یکتب بعضکم بعض، اسی طرح بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں۔ ہم جو مجلسوں کے اندر، محفلوں کے اندر بیٹھ کر لوگوں کے پس سے پشت عیب نکالتے ہیں اور اس کے بارے میں تذکرے شر کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غیبت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ ہے، ہم اس کا ذکر کریں، کیا یہ غیبت ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں۔ اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، پھر تو آپ اس پر بہتان لگا رہے ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، جو غیبت ہم کرتے ہیں، پس سے پشت لوگوں کے عیب ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت۔ زانی زنا کرنے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، وہ توبہ کرتا ہے، اور یہ غیبت کرنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، دیکھا ایک قوم کو کہ وہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ تمہاری امت کی وہ قوم ہیں کہ جو محفلوں کے اندر، مجلسوں کے اندر دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اور اس کی سزا کیا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، کہ تم میں سے کوئی ایک اس چیز کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے، فکرہتم، یقین تم اس کو ناپسند کر دو۔ کہ ایک انسان گوشت نہیں کھا سکتا، وہ بھی اس کا بھائی ہو، اس کا عزیز ہو، اور وہ مر چکا ہو، اس طرح مردہ شخص کا کوئی گوشت نہیں کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح تم ناگوار سمجھو کہ تم کسی کی غیبت کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقین اللہ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے۔ تم جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، رحیم اور مہربان بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ نے ایک حضرت آدم علیہ السلام میں ایک ذات تھی، اس سے انسانی تسلسل جوڑے نر اور مادہ پیدا کیے۔ اس کے بعد انسانوں کے اندر قبائل ہیں، یہ قبائل اس وجہ سے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ یہ نہیں کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر فخر کرے، بھئی ہم حسب میں، نسب میں، مال میں، شرافت میں نہیں۔ حقیقی کیا ہے کہ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ کے ہاں وہی زیادہ جو ہے عزت والا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حکم دیا آذان دو۔ جب یہ حکم ہوا، ان میں سے چند لوگ تھے جن کو ناگوار گزرا، اور ان نے جملے کسے، کاش کہ ہمارا ابو زندہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج بلال حبشی اس کو آذان کا حکم ملا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مطلع فرمایا کہ آپ کے پس سے پشت ان لوگوں کی ذہنیت یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور انہوں نے واقعی اظہار بھی کیا کہ ہم نے اس طرح کے جملے کہے۔ اللہ نے آیت نازل کیا، ایھا الناس، اے انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا نر اور مادہ جوڑے جوڑے، وجعلناکم شعوبا، اور تمہارے ذات اور پات بنائے، وقبائل، اور قبیلے بنائے، کیوں؟ تعارف، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بھئی فلاں شخص کا نام ہے فلاں قبیلے کا ہے۔ اگر ایک شخص کا نام محمد احمد، پتہ نہیں کون سا قبیلہ ہے، جس کی وجہ سے جو بہت مشکل ہو جاتی ہے، یہ صرف جان پہچان کی وجہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سب میں زیادہ جو معزز ہے وہ ہے اتقاکم، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کے دل کے اندر خدا کا خوف۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کے ذات جاننے والی اور باخبر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اعرابیوں کو، ان دیہاتیوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو گنوایا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے اپنے ایمان کو جتلایا، گنوایا کہ ہم ایمان لائیں۔ اے پیغمبر کل لم تؤمنوا، آپ ان کو کہیں لم تؤمنوا، تم نے ایمان نہیں لایا، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب کا حقیقی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ کی ذات بخشنے والی اور مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی مومن کیا ہے؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، زبان سے بھی اور عملی نمونے سے، جس طرح اللہ کا حکم ہے انہوں نے سرخم تسلیم کر کے اس پر عمل کیا، اور جس طرح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث ہے، اقوال ہے، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک شبہات انہوں نے نہیں کیے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے، اپنے نفس، جہاں جہاد میں مال کی ضرورت پڑی بلا چوں چرا کے انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور اپنے نفس کو بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدین، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجیے کہ تم اپنے دین کو اللہ پر جتلاتے ہو۔ اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں، جو کچھ زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کی ذات جانتے ہیں ہر چیز کو، تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، جتلانے کی ضرورت نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، اور اپنے اسلام لانے پر آپ کو جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے نہ۔ قل لا تمنوا علیہ اسلام، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجیے کہ تم جو اسلام لائے ہو اس کو مجھ پر گنواؤ مت۔ بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلا رہا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ پر احسان کرے کہ ہم نے جو بہت بڑا احسان کیا ایمان اگر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں، جو غیب کی چیزیں ہیں، جو مخفی چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعمل، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو ہمیں یہی خوف ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ کرتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے ملا کر سوال کرتا ہے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ کہ تم کوئی عبادت کرو، یہ تصور کرو اللہ دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہی خوف انسان کے دل میں بیٹھ جائے کہ معاشرے زندگی کے اندر کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دل کے اندر احساس ہوگا، تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔